أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار وقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 21 سورۃ الانعام۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیت کو جھٹلائے، بے شک ظالم فلاح نہیں پائیں گے۔ اور جس دن ہم سب کو اکٹھا کریں گے، پھر جو لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے ان سے ہم کہیں گے تمہارے وہ شریک کہاں ہیں جنہیں تم اللہ کے ساتھ شریک خیال کرتے تھے۔ پھر اس جواب طلبی پر جب ان سے پوچھا جائے گا، پھر ان کی معذرتیں یہی ہوں گی کہ وہ کہیں گے اللہ ہمارے رب کی قسم ہم مشرک نہیں تھے، یعنی اللہ کی قسمیں کھا کر وہ کہیں گے واللہ ہم نے شرک نہیں کیا۔ دیکھیں وہ اپنے آپ پر کیسا جھوٹ گڑھ رہے ہیں، یعنی کہ انظر کیف کذبوا، یہ انظر دیکھیے کس کو کہا جا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے وہ کیسا اپنے آپ پر جھوٹ گڑھ رہے ہیں، اور جنہیں وہ جھوٹے معبود بنا لیتے تھے سب وہاں گم ہو جائیں گے، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں جبکہ ہم ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اس کو سمجھ ہی نہ سکے، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہیں، وہ بہرے پن ہیں، اور اگر وہ ساری نشانیاں دیکھ لیں تو بھی ان پر ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ کہ جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ سے جھگڑتے ہیں تو ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، اور وہ دوسروں کو اس ہدایت سے روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور رہتے ہیں، اور وہ اپنے آپ ہی کو ہلاک کر رہے ہیں اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ اور اگر آپ انہیں اس وقت دیکھیں جب وہ آتش پر کھڑے کیے جائیں گے، یعنی آگ، جہنم کی آگ کے گڑھے کے کنارے جب وہ کھڑے کیے جائیں گے،
تو یعنی کہ قیامت کے دن کا یہ منظر کشی یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آخرت میں جب ان کو جہنم کے گڑھے کے کنارے کھڑا کیا جائے گا تو وہ کہیں گے کاش ایک بار ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیا جائے اور ہم اپنے رب کی آیات کو ہرگز نہ جھٹلائیں گے اور ہم مومنوں میں سے ہوں گے، نہیں بلکہ ان کے وہ کرتوت ظاہر ہو چکے ہیں جنہیں وہ پہلے چھپاتے تھے، اور ہرگز انہیں واپس دنیا میں نہیں بھیج دیا جائے گا، اگر انہیں بھیج دیا جائے تو بھی وہ وہی کام کریں گے جن سے انہیں روکا گیا تھا، اور بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ یہاں پر آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو جھوٹ بولتا ہے، یعنی جھوٹا جو شخص ہے اس کو یہاں پر ظالم کہا گیا ہے۔ سب سے بڑا جھوٹ کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایسی باتیں منسوب کرنا جو اللہ نے نہیں کی، جیسے کہ کوئی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دے جبکہ اللہ نے اسے اپنے نبی نہیں بنایا اور اس نے خود سے ہی اپنے آپ کو نبی بنا لیا، اللہ کا نبی ہوں۔ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنا یہ بھی اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے، اور اللہ کا بیٹا قرار دینا جبکہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا، یہ بھی اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے، اور کوئی ایسی بات کہہ دینا کہ یہ قرآن میں ہے، یہ ہے اللہ پر جھوٹ باندھنا۔ تو یہ جو حرکتیں ایسے لوگ کرتے ہیں وہ سب سے بڑے ظالم ہیں اللہ کی نگاہ، اور ظالم لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہرگز بھی نجات نہیں بخشے گا۔ اب یہاں پر کیا ہم اسے مورل لے سکتے ہیں کہ جھوٹ انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کرتا ہے، انسان کے اوپر اللہ کا غضب واجب ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو نجات نہیں دیتے، رائٹ؟ تو یہ بہت بڑا ظلم ہے اللہ کی نظروں میں جھوٹ بولنا، چاہے وہ اللہ کے متعلق ہو، اللہ کے رسول کے متعلق ہو، یا پھر اللہ کی کتاب کے متعلق ہو، یا کونی آیات کے نشانیوں پر متعلق ہو، یعنی کائنات کی نشانیوں پر متعلق ہو، جیسے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یونیورس یا کائنات خود بخود وجود میں آ گئی جبکہ اس کا پیدا کرنے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ تو جو کام اللہ نے کیا ہے اس کو تصدیق نہ کرنا اور جو نہیں کیا وہ اس کی طرف منسوب کرنا، یہ ہوتا ہے بیسیکلی اللہ پر جھوٹ باندھنا۔ اسی طرح سے نبی پر جھوٹ باندھنا، یعنی کہ جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی نہیں، بالکل بھی نہیں کہی، وہ حدیث کہہ کے اس کو ٹائٹل لگانا اور خود سے اس کو تعویلات کر کے یا خود کے اسپیچ کو حدیث کہہ دینا، یہ حدیث ہے، یہ حدیث میں پڑھا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہہ کے اپنی رائے دے دینا، یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھنا۔ تو یہ سارا کچھ بہت بڑا ظلم ہے، ایسا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ہرگز فلاح نہیں دے گا۔ اس بات کی یہاں پر وضاحت ہوتی ہے اس آیت نمبر 21 میں۔ اگلی آیت نمبر 22 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے۔ کون سا دن ہے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو اکٹھا کرے گا؟ قیامت کا دن، obviously آخرت، قیامت کا دن۔ تو ان لوگوں کا کب ہوگا حساب کتاب؟ آخرت میں۔ نو ڈاؤٹ جھوٹ کی نحوست دنیا میں بھی انسانوں کو اپنی زندگیوں میں بھی بھگتنی پڑتی ہے، کیونکہ باطل ہے، جھوٹ باطل ہے۔ کتنے دن چھپے گا؟ جیسے کہا جاتا ہے نا جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے، یعنی آپ ایک جھوٹ بولو گے اس کو چھپانے کے لیے 100 اور جھوٹ بولو گے، اور کتنے دن آپ اس کو کور کر کے رکھ سکتے ہو۔ جیسے کہ آپ ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھیں، تجارت کا مسئلہ ہے، بزنس کا معاملہ ہے، یا معاملات ہیں کچھ بھی، اگر آپ جھوٹ کے بیسس پہ آج فائدہ اٹھا رہے ہو لیکن یہ لانگ ٹرم سکسس نہیں ہو سکتی، الٹیمیٹ سکسس آپ کو مل ہی نہیں سکتی جھوٹ کے ذریعے سے۔ ایک نہ ایک دن آپ کا جھوٹ پکڑا جائے گا اور آپ ذلیل ہوگے، ہے نا؟ یہاں پر ظالم سے مراد جھوٹے لوگ ہیں، اور یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ جھوٹ سے ایبسلیوٹ سکسس یعنی حقیقی فلاح نہیں ہو سکتی۔ ہاں، انسان کب بولتا ہے جھوٹ؟ زندگی میں جلد ملنے والے فائدے حاصل کرنے کے لیے اور صبر کے ساتھ محنت کرنے سے بچنے کے لیے انسان کیا کرتا ہے؟ جھوٹ بول کر اپنے معاملات بنا لیتا ہے، لیکن اس سے الٹیمیٹ سکسس مل ہی نہیں سکتی۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ صبر کے ساتھ نصر ہے، نصر یعنی فلاح اور کامیابی صبر کے ساتھ ہے، اور بے قراری کے ساتھ کشادگی ہے، یعنی قرار ہے۔ جب انسان بے قرار ہوگا، زیادہ محنت کرے گا، صبر کرے گا مصیبتوں پر، تب اس کو قرار آئے گا، کشادگی اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کریں گے، اور تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ تو یہ ہمیں اس کانسیپٹ کو ہمیشہ دماغ میں رکھنا چاہیے۔ گھبرا کر یا جلدی فائدے حاصل کرنے کے لیے، چھوٹی حقیر سی سکسس کے لیے الٹیمیٹ سکسس کو داؤ پہ نہیں لگانا چاہیے اور جھوٹ کا سہارا نہیں لینا چاہیے۔ اس سے دنیا اور آخرت دونوں میں سوائے خسارے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ آخرت میں کیا ہوگا؟ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جمع کریں گے تو ان لوگوں کو سب کو جمع کر یعنی ہم ہر کوئی وہاں جمع ہوگا محشر کے میدان میں، صرف جھوٹے نہیں، ظالم، کافر، مشرک، مومن، اچھے برے، سارے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والا ہر انسان وہاں جمع ہوگا، جن وہاں جمع ہوں گے،
अल्लाह की तमाम मखलूक़ात, चरिंद परिंद, जानवर, वहशी जानवर, सबको अल्लाह ताला इकट्ठा करेगा, राइट। ये वो इकट्ठा करने वाला हश्र का दिन है। फिर अल्लाह सुब्हान ताला हिसाब शुरू करेंगे। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि महशर का वो एक दिन 50,000 साल का है, राइट। और ऐसे नहीं है कि सब एक ही लम्हे में जमा हो जाएंगे। दुनिया के कोने कोने से, खबरों से उठकर जौक दर जौक फौज की शक्ल में लोग भागते हुए एक पर्टिकुलर मैदान में, हश्र के मैदान में जमा होंगे। और जमा होते के साथ ही हिसाब किताब शुरू नहीं होगा, बल्कि एक लंबा इंतजार का वक्त गुजरेगा, यहाँ तक के लोग ठहर ठहर के बेजार आ जाएंगे, आजिज आ जाएंगे। फिर वो अंबिया अलैहिस्सलाम के पास दौड़ेंगे, भागेंगे अपने अपने नबी, अपने अपने रसूल की तरफ कि अल्लाह को रिक्वेस्ट करो कि ये हिसाब किताब शुरू कर दिया जाए। वो बात आपने सुनी होगी। पहले लोग जाएंगे मूसा अलैहिस्सलाम के पास, फिर ईसा अलैहिस्सलाम के पास, है ना, अलग अलग पैगम्बरों के पास जाएंगे। फिर उसके बाद होते होते वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सिजदे में जाकर अल्लाह सुब्हान तआला से मनाजात करेंगे, दुआएं करेंगे, तब अल्लाह सुब्हान तआला आपकी दुआ कबूल करते हुए स्टार्ट करेगा, यानी अपना कोट लगाएगा। फिर हिसाब किताब की बात शुरू होगी। और सबसे पहले किसका हिसाब लिया जाएगा? रिवायतों में आता है कि सबसे पहले मोमिन बंदों का हिसाब लिया जाएगा, और उनके लिए ये वक्फा ऐसा होगा कि एक फ़र्ज नमाज अदा करने तक का वक्त, बस शॉर्ट पीरियड में उनका हिसाब हो जाएगा और उनका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ऐसा होते 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 जब ये मुशरिक काफिर ये लोग आएंगे अल्लाह के सामने, उनसे अल्लाह सुब्हान तआला पूछेगा, इन लोगों से जो लोगों ने शिर्क किया था, कि कहाँ हैं तुम्हारे शरीक, यानी कि जिनको तुम मेरे बराबर समझते थे, मेरी खुदाई में शिरकत देते, पार्टनर बनाते, कहाँ हैं? अब लेकर आओ अपने हिमायतियों को। अल्लाह ताला पूछेगा कहाँ है वो आज। तो एक जगह कुरान में आता है कि वो कहेंगे कि हमसे तो ये गुम हो गए, हमारे इलाह हमसे गुम हो गए। एक उनका ये स्टेटमेंट होगा, क्योंकि ये इतना तवील दिन होगा। एक बार पूछा जाएगा तो कहेंगे कि वो गुम हो गए हमारे इलाह। एक बार कहेंगे कि यहाँ पर जैसे इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, वो कहेंगे, कसम खा के कहेंगे, वल्लाहि रब्बिना, कसम है अल्लाह की कसम हमारे रब, हमने कभी तो शिर्क किया ही नहीं। साफ मुकर जाएंगे। क्यों? दुनिया में भी झूठ बोलने के आदी थे ना, झूठा कारोबार करते, धोखाधड़ी करते, अपना मामला निकालने के लिए, अपना मसला पूरा करने के लिए झूठ बोल के, झूठ का सहारा लेके अपना काम करते थे। तो वही उनकी फितरत वहां पर भी काम आएगी। वहां भी उनको जरी शर्म नहीं आएगी, ना खौफ होगा कि उस रब के सामने जो आलिमुल गैब है, जो सब कुछ जानता है कि हम दुनिया में क्या करके आए, हमारे दिल में क्या है, अब हम क्या हैं, उसके सामने भी ढिठाई के साथ कसम खाकर कहेंगे कि हमने तो कभी शिर्क किया ही नहीं। आप कौन से इलाह की बात करो, हमने तो कभी किसी को आपके साथ शरीक किया ही नहीं। अल्लाह अकबर। इतनी ढिठाई के साथ, इतनी बेशर्मी के साथ वहां पर वो कसम खाकर कहेंगे अल्लाह की कि हमने तो कभी शिर्क किया ही नहीं। देखिए आयत नंबर 23 में उन लोगों के अल्फाज को अल्लाह ताला यहाँ पर कोट कर रहे हैं। कालू, वो कहेंगे, वल्लाहि रब्बिना मा कुन्ना मुशरिकीन, कसम है अल्लाह की है हमारे रब, हम मुशरिक नहीं थे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, देखिए देखिए, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोल रहे हैं कि देखिए किस तरह ये लोग झूठ कह रहे हैं, अपने नफ्सों पर झूठ गढ़ रहे हैं। दुनिया में अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल पर, अल्लाह की किताबों पर और आयत कौनिया पर, आयत कायनात पर, आयत कुरानिया पर झूठ गढ़ा करते थे। अब यहाँ पर अपने आप पे ही कुछ झूठ गढ़ रहे, यानी अपने ही स्टेटमेंट को बदल रहे। यानी इन लोगों में या तो ये ऐसा हो सकता है कि वो मुशरिकों के गिरोह, एक बोलेगा कि हमारे इलाह गुम हो गए, एक ग्रुप बोलेगा कि हमने कभी शिर्क किया ही नहीं। यानी उनके बीच में भी डिफरेंसेस हैं, वो लोग अपने एक स्टेटमेंट पे रह नहीं सकेंगे। देखिए इस मामले को डीप में समझने के लिए आप दुनिया की मिसाल ले लें। हमारे हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में भी ऐसे लोग हमें मिलते हैं। अगर आप उनसे मिलते ही आप पूछें, अरे अस्सलाम वालेकुम भाई, कल कहाँ थे आप, दिखे नहीं, आए नहीं आप, तो वो कहेगा कि हाँ थोड़ी इमरजेंसी हो गई थी, मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा, बच्चा बीमार था, माजरत चाहता हूँ, मैं वादा पूरा नहीं कर सका, मैं आ नहीं सका। ओके, ऐसा बोल देंगे। फिर अगर आप उनके साथ लंबे अरसे तक वहीं बैठे रहो या बातचीत करो या उनके साथ 2-3 दिन स्टे करो, और आपके बाजू वाला कोई दूसरा बंदा उससे पूछे, क्या हुआ भाई, आप उस मीटिंग में दिखे नहीं, आए नहीं थे, अरे नहीं भाई बोल के कोई नया बहाना बना देगा, क्योंकि उसने फर्स्ट टाइम झूठ बोला था तो उसको याद नहीं रहेगा। हकीकत इंसान को याद रहती है, झूठ याद नहीं रहता। क्या बहाना उसने उस टाइम पे आपके सामने बनाया था, उसके बिल्कुल उलट कोई नई बात बता देगा वो। तो अगर आप उसको पकड़ते हो तो क्या करेगा, बात को घुमाएगा, कोट करेगा, डिफेंसिव हो जाएगा, राइट। तो ये होता है झूठे बंदे की निशानी। जब दुनिया के छोटे मोटे मामलात में झूठ बोलने वाला इस तरह से थोड़े से अरसे में, 1 दिन 2 दिन में पकड़ा जाता है, तो 50,000 साल का अरसा गुजरेगा हिसाब किताब वो उसको सामने अल्लाह के सामने पेश करने के लिए। तो कितने अपने स्टेटमेंट्स वो बदलेगा। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कुरान में एक जगह हमें आता है कि वो जो मुशरिक हैं वो कहेंगे
جب فرشتے ان سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ گم ہو گئے ہمارے رب ہم سے، ہمارے الہ ہم سے، ہم جس کو شریک ٹھہراتے تھے وہ ہم سے گم ہو گئے، آج مل نہیں رہے۔ اور یہاں پر آتا ہے کہ وہ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں۔ تو یہ ان کی کانٹرڈکشن کو یہاں پر، ان کے ہی اسٹیٹمنٹ کے جھوٹ کو یہاں پر اللہ تعالیٰ واضح کر رہے ہیں۔ یہ قرآن میں کانٹرڈکشن نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے اسٹیٹمنٹ میں کانٹرڈکشن ہے کہ کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں۔ تو ان کے الفاظ کو اللہ تعالیٰ یہاں پر کوٹ کر کے بتا رہے ہیں کہ دیکھو اے نبی، یہ لوگ کس طرح سے اپنے آپ پر ہی جھوٹ باندھ رہے ہیں، اپنی بات کو خود کاٹ رہے ہیں۔ امید ہے سمجھ آیا ہوگا۔ اور آگے وہ فرماتے ہیں وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو انہوں نے معبود بنائے تھے نا، کہیں گم ہو جائیں گے اس دن۔ کیوں ہو جائیں گے؟ کیونکہ کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا قرآن میں کہ یہ جو چیزوں کو میرے ساتھ پارٹنر بنا رہے ہیں، شریک کر رہے ہیں، اس پہ ہم نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، کوئی واضح دلیل اس پہ نازل نہیں ہے، یعنی یہ لوگوں کی حقیقت ہی نہیں ہے، they does not exist۔ کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ ان کے یہ باطل معبود ایگزسٹ نہیں کرتے، کوئی دلیل اس کی ہم نے نازل نہیں کی ہے، تو وہ ہے ہی نہیں، تو کہاں سے ملیں گے وہاں پر؟ جو آج یہ لوگ اپنے خیالی معبود بنائے بیٹھے ہیں، دیوی دیوتا بنائے بیٹھے ہیں، یا کوئی اولیاء اللہ کو پوجنا شروع کر دیا ہے، تو انہوں نے تو نہیں کہا تھا نا، نہ ہی ان کے اوقات ہے، نہ ان کی وہ حیثیت ہے کہ وہ کہیں کہ ہمیں اللہ کے برابر ٹھہرا کرو۔ ایک مثال، اہل کتاب کا یہاں پر بات چل رہی ہے نا، جیسے کہ پچھلے لیسن میں بھی ہم نے دیکھا کہ اہل کتاب کی یہاں پر بات چل رہی ہے، یہود اور نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا، کوئی کہتے ہیں وہ ہمارا گاڈ ہے، کوئی کہتے ہیں گاڈ کا بیٹا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے تو کبھی نہیں کہا تھا کہ میں گاڈ ہوں یا گاڈ کا بیٹا ہوں، انہوں نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ ہم پچھلے سورے میں پڑھ کے آئے ہیں۔ انہوں نے تو کہا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، تم لوگ بھی اللہ کی عبادت کرو، کہا تھا۔ تو وہاں پر جب جو لوگ یہ ان کو گاڈ بنائے بیٹھے، پوری زندگی عبادت کر کر کے گئے، وہاں تو عیسیٰ علیہ السلام صاف بول دیں گے کہ میں نے تو نہیں کہا تھا، یا رب تو گواہ ہے، میں نے تو وہی بات کہی تھی جو تو نے مجھے کہنے کا حکم دیا تھا، یہ میرے لیے لائق ہی نہیں کہ میں ایسی بڑی بات کہوں، ہے نا۔ ہم نے لاسٹ سورے میں پڑھا ہے کہ جب پوچھیں گے اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے اٹھا کر کے، کیا تم نے کہا تھا ان لوگوں کو کہ مجھے پوجو اللہ کو چھوڑ دو، تو آپ کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام کہ میں نے ایسا نہیں کہا تھا، اگر میں ایسا کہتا ہوتا تو یا رب تو عالم الغیب ہے، تو جانتا ہے سب کچھ، کہ میں زندگی میں دنیا میں رہ کے لوگوں کے بیچ کیا باتیں کرتا تھا، رائٹ۔ تو اس طرح سے کیونکہ ان کے شرک کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، اسی لیے وہ وہاں گم ہو جائیں گے، وہاں پر وہ خالی ہاتھ ہوں گے، اور اس طرح کے جھوٹے ڈھیٹ بات وہ اپنے منہ سے نکالیں گے جو انہی کے نفسوں پر بھاری پڑے گی۔ اور ان میں سے بعض، اب یہاں پر یہ کیونکہ ہونے والا فیوچر کی بات ہے، رائٹ، ابھی تک تو محشر کا میدان لگا نہیں، قیامت آئی نہیں، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اسے پاسٹ ٹینس میں کیوں بتا رہے ہیں؟ جیسے کہ ہو گیا ویسا نریٹ ہو رہا ہے نا، رائٹ، آیت نمبر 22 سے جو ہم دیکھ رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھیے جیسے کہ ابھی ہو رہا ہے۔ تو اس قرآن کے اس انداز کا ایک خاص حکمت ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ ڈیم شور ہمیں کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ہونے والا ہے، جیسے کہ یہ ہو گیا، اتنا یقینی یہ بات ہے کہ یہ ہوگی، قیامت بھی لا ریب فیہ ہے، وہ دن قائم ہو کر رہے گا اور یہ لوگ ایسی باتیں کریں گے۔ تو آج الحمدللہ ہم قرآن میں اس کو پڑھ رہے ہیں، کل محشر کے میدان میں ہم اپنے کانوں سے، اپنے آنکھوں سے ان گروہوں کو دیکھیں گے جنہوں نے شرک کیا تھا، اور من اور ان اسی طرح سے وہ لوگ کہیں گے کہ اللہ تیری قسم ہم نے کسی کو تیرے ساتھ شریک نہیں ٹھہرایا تھا۔ آج ہم کھلی آنکھوں سے دنیا میں دیکھتے ہیں کتنے مشرک ہیں، کتنے کافر ہیں، کتنے لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اور انہی لوگوں کو وہاں قسم کھا کر کہتے ہوئے بھی ہم دیکھ لیں گے، کیونکہ سب وہاں موجود ہوں گے، آپ میں ہم سب، ہے نا۔ تو یہ اتنی یقینی بات ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر قرآن میں اس طرح سے جیسے بتا رہے ہیں، جیسے کہ ہو چکا، اتنا یقینی یہ ہے، یہ ہو کر رہے گا، یہ بات یہ لوگ کہیں گے، اور یہ اپنے آپ کی ہی اوپر جھوٹ گڑ رہے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو یہ مکہ میں یہ جو مشرک تھے، وہ آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محفلوں میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھا کرتے یا کوئی تبلیغ کی بات کرتے یا کوئی بات کہتے، تو یہ لوگ آ کے بڑے غور سے کان لگا کر سنتے، لیکن قرآن کو کان لگا کر اتنے اس سے سننے کے باوجود کیا ان کے اندر خرابی تھی، جس کے وجہ سے ان کے دل پر پڑے پردے اور کانوں میں پڑے بوجھ کے تلے وہ لوگ حق تک نہیں پہنچ سکے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں اور ان کے کانوں میں بوجھ ہیں، جیسے کہ یہ بہرے ہو گئے ہیں، سنتے نہیں ہیں، غور سے بیٹھ کے سن رہے ہیں پھر بھی بہرے ہیں۔ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ ان کے دل پر وہ وہی اثر نہیں کری، حق تک وہ پہنچ نہیں پائے۔ کیا میٹر ہے؟ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ آج بھی آپ لوگوں میں سے کئی لوگ لائیو اس کو سن رہے ہیں، کئی لوگ یہاں پر میٹنگ میں سن رہے ہیں، اور کئی بعد میں بھی سنیں گے، اس لیکچر کے پوسٹ ہونے کے کئی مہینے بعد بھی سن سکتے ہیں، کئی گھنٹوں بعد بھی سن سکتے ہیں۔
تو ہر ایک کے سننے کا مقصد یہی ہے کہ ارے کچھ معلوم ہو رہا ہوگا، چلو کھولتے ہیں سنتے ہیں. سب اگر غور سے سنتے بھی ہیں لیکن دلچسپی نہ ہو، دل نہ لگے، دل میں وہ تڑپ نہ ہو کہ ہدایت پا جاؤں میں، قرآن کی بات ہے، قرآن کی آیت ہے، شاید اللہ تعالیٰ مجھے کوئی گائیڈنس دینے والا ہے، یہ نیت نہ ہو، اس لیول کا انٹرسٹ نہ ہو، تو قرآن بھی اثر نہیں کرتا. چاہے آپ کتنی ریکارڈنگ سن لو، چاہے آپ پورے قرآن کی تفسیر سے گزر جاؤ، چاہے آپ ہزاروں قرآن سال بھر میں کمپلیٹ کرو، جب تک آپ کا دل اس میں نہیں لگے گا، جب تک کہ آپ اس کے اندر دلچسپی نہ لو. جو مجھے مل رہا ہے میں ایکسیپٹ کرنے کے لیے ریڈی ہوں، بلکہ انٹرسٹ کے ساتھ اگر آپ سنتے ہو تبھی اس کا فائدہ ہوتا ہے. وہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں. تو یہ جو مشرک آیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں، تو ان لوگوں کی دلچسپیاں کچھ اور تھیں. وہ مین میخ نکالنے کے لیے، ہوٹنگ کرنے کے لیے، آپ کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے، لوگوں کو منتشر کرنے کے لیے ایسے محفلوں میں جایا کرتے تھے. اگین میں آپ لوگوں کو یاد دلا دوں، سورۃ الانعام مکی صورت ہے، ایک ہی ساتھ نازل ہوئی ہے. سورہ کے انٹروڈکشن میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا. تو اس چیز کو آپ ریلیٹ کریں کہ مکہ میں کیا ہو رہا تھا جب وہی نازل ہوتی ہے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنایا کرتے، لوگوں کی تبلیغ کرتے، لوگوں کی تربیت کرتے، صحابہ کرام کی تعلیم کا معاملہ کرتے، تو یہ لوگ بھی آ کے سنتے، لیکن ہوٹنگ کرنے کے لیے، آپ کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے، وہاں بیٹھے جو لوگ اٹریکٹ ہو رہے ہیں دین کی طرف یا مائل ہو رہے ہیں ان کے دل اسلام لانے کے لیے، ان کو منتشر کرنے کے لیے، بھٹکانے کے لیے لوگ جاتے تھے. تو ان کے دلوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، ان کے دل تک وہ قرآن کا نور نہیں پہنچا، ان کے کان سن کے بھی بہرے ہیں، یہ ہدایت کو پا نہیں سکے، حق پر یہ امنا نہیں کہہ سکے. وہ بات کو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 25 میں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر وہ ساری نشانیاں دیکھ لیں، کیونکہ اہل مکہ نے شق القمر دیکھا، رائٹ، چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا، اور اہل کتاب اپنی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں، آپ کے اوصاف پڑھ چکے تھے، اس طرح سے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے کوئی، پھر بھی ایمان نہیں لائے. تو وہی بات یہاں پر ہو رہی ہے کہ اگر وہ کھلی ساری نشانیاں بھی دیکھ لینا، ایمان نہیں لانے والے. کیوں؟ بیکاز ان کے دل میں اناد ہے، حسد ہے، تکبر ہے، اپنی بڑائی کو وہ چھوٹا کرنا نہیں چاہتے، بڑی چیز سمجھے بیٹھے ہیں. یہ ساری خرابیاں جو ان کے دلوں میں تھی اور لیک آف انٹرسٹ تھا، اس کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لائیں گے اس پر. یہاں تک کہ حتیٰ کہ جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ سے جھگڑتے ہیں، کیا کرتے تھے یہ لوگ؟ سن کے ہوٹنگ کرتے، ارے یہ تو پچھلی کہانیاں ہیں، قوم لوط کی یہ کہانی تو ہم بچپن سے سنتے آ رہے، قوم سمود، قوم عاد، کیا ہے تمہارے قرآن میں، کیا باتیں کر رہے ہو، یہ تو پرانے قصے کہانا. کیونکہ عرب اس سے واقف تھے، اہل کتاب ان کہانیوں سے واقف تھے، ان واقعات سے سبق لینے کے بجائے اس کو ایک قصہ کہانی سمجھ بیٹھے تھے، عبرت نکالنا نہیں جانتے تھے وہ لوگ، اتنی ان کو عقل رشد اور اتنی سمجھ نہیں ہے، سن کے بھی اس سے وہ لوگ عبرت نہیں لے رہے. تو کیا کہتے، یہ تو گھسی پیٹی پرانی کہانیاں ہیں جو تم سنا رہے ہو، کیا نئی بات کر رہے ہو، پرانے باتوں کو ہی کوٹ کر رہے ہو. تو ہاں، حق آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی وہی تھا، آج بھی وہی ہے، قیامت کے دن تک بھی وہی رہے گا. سچائی بدلتی نہیں ہے، نئی نہیں ہوتی ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ سیم سٹیٹمنٹ ہوگا، رائٹ. تو جو لوگ انٹرسٹنگ بنانا چاہیں یا لفاظی کریں یا کچھ ایسے فلسفے گھڑ لیں تو ان کی نئی نئی سٹیٹمنٹس آ سکتی ہے، لیکن اللہ کی بات پتھر پہ کی لکیر ہے، ہمیشہ سے وہی تھی، وہی ہے اور وہی رہے گی. کیونکہ ہمیشہ سے رب اللہ ہی تھا، اللہ ہی ہے، اللہ ہی رہے گا. تو جب رب ایک ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، تو رب کی بات بھی ایک ہی ہوگی نا، وہ حق ہے، وہ سچ ہے، تو وہ بدلے گا نہیں. تو ان لوگوں کو نئے نئے بدلاؤ چاہیے تھے، ان لوگوں کو انٹرسٹنگ باتیں چاہیے تھی. تو یہ لوگ کہتے تھے کہ پرانی گھسی پیٹی کہانیاں سنا رہے ہو، بول کیا رہے ہو. اس طرح سے نعوذ باللہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھگڑے کرتے، حجت بازی کرتے اور باتیں کرتے اور ہوٹنگ کرتے. اس طرح سے یہ لوگ کیا کرتے تھے، جس کا یہاں پر اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نقشہ پورا کھینچ رہے ہیں. اور آیت 26 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ دوسروں کو اس ہدایت سے روکتے تھے. تو کس طرح روکتے تھے؟ ایسے ہی ہوٹنگ کر کے، تالیاں پیٹتے، آ کے محفل میں آ کے شور مچاتے اور لوگوں کو کہتے آؤ آؤ ہماری طرف آؤ، ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد کے قصوں سے اچھے نئے نئے قصے ہم سناتے، کہانیاں سناتے. اس طرح کے وہ آرگنائز کرتے اور لوگوں کو منتشر کرتے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جگہ پر دین کی بات کرنے کے لیے بیٹھے ہوتے تو یہ لوگ پہنچ جاتے، وہاں پر شور ہنگامہ مچاتے، لوگوں کو منتشر کر دیتے، فزیکلی ان کو بھگاتے، تالیاں پیٹتے، ہنسی مذاق اڑاتے اور لوگوں کو بلاتے آؤ ہمارے پاس، ناچ گانا دیکھو، انجوائے کرو، کہانیاں سنو ہم سے. وہاں پہ بھی کہانیاں ہیں نا، اس سے اچھی کہانیاں ہم سنائیں گے. یہ ساری باتیں وہ لوگ کرتے. اس طرح سے وہ لوگ فلوکس کو، پبلکس کو منتشر کرتے، خود بھی ہدایت سے روکتے، اوروں کو بھی روکتے.
جو یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ لوگ خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے. دے بیکم دا لوزرز. دیکھیے اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں کہ اور وہ دوسروں کو اس ہدایت سے روکتے اور خود بھی اس سے دور رہتے. اور وہ اگر آپ انہیں اس وقت دیکھیں، اگین یہ تو دنیا میں انہوں نے کیا، تو ان کا انجام کیا ہوگا؟ انہیں دوزخ کے آگ، دوزخ کے اس گڑھے کے پاس ٹھہرا کر دیا جائے گا قیامت کے دن. اور اس وقت جب یہ آتش کے گڑھے پر کھڑے کیے جائیں گے تو کہیں گے کہ کاش ایک بار ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیا جائے. ہم توبہ کرتے ہیں، ایسی ہوٹنگ نہیں کریں گے، اللہ کی آیت کا انکار نہیں کریں گے، رسول کو مان لیں گے، ایمان لے آئیں گے. اللہ پلیز معاف کر دو، یہ عذاب دیکھ لیا یا قیامت کے ہولناکیاں دیکھ لی، اب پکا یقین آ گیا ہم لوگوں کو، اب پورے فرما برداری کریں گے، ایک چانس دے دو، ہم واپس جانا چاہ رہے ہیں. یہ ان کی آرزو، ان کی ریکویسٹ ہوگی قیامت کے دن. جو آج دنیا میں کھلم کھلا اللہ کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کی قرآن کو جھٹلاتے ہیں، آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، دین کا مذاق اڑاتے ہیں، دین والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، جو دین کی تبلیغ کا کام کرتے ہیں ان کی ہوٹنگ کرتے ہیں، ایسے تمام لوگوں کا یہاں پر انجام بتایا جا رہا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دوزخ کے گھڑے کے پاس کھڑا کرے گا تو اس وقت ان کو عقل آئے گی اور وہ کہیں گے ربنا ونکون من المؤمنین. دیکھیے یہاں پر آیت 27 میں کیا کہیں گے وہ لوگ؟ فقالوا یا لیتنا، اے کاش، افسوس ہم پر، ایک بار نردو، کیا ہوگی ان کی آرزو؟ کہ ہمیں لوٹا دیا جائے دنیا میں، ایک بار ہمیں واپس بھیج دیا جائے، اور نہیں ہم جھٹلائیں گے، اب کی بار آپ کو نہیں جھٹلائیں گے، آپ کی آیتوں کو نہیں جھٹلائیں گے، اللہ ہمیں ایک بار دنیا میں لوٹا دو اور ہم مومن ہو جائیں گے. ان کی آرزو ہوگی کہ وہ مومن بن جائیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی اس آرزو کو اس وقت نہیں سنے گا. آج چانس ہے، تمام مسلمان، مشرک، کافر، کرسچن، یہودی، ہندو، جیوز، سکھ، عیسائی، بدھسٹ، تمام انسان جو بھی، کیونکہ یوٹیوب ہر کسی کے ریچ میں ہے، جو بھی میرے اس بات کو سن رہا ہے تھوڑا سا لیکچر کو غور سے سنیں. لاسٹ آیتیں جو میں نے لاسٹ لیکچر پوسٹ کیا تھا آیت نمبر 11 تک کا، اس کو بھی غور سے سنیں، کیونکہ ہمارے پچھلے لیسن میں عقیدے کے اوپر بات ہوئی تھی. کیا بیسس پہ ہمیں کسی کی پوجا کرنی چاہیے، کیا کوالٹیز ہونی چاہیے ہمارے رب کے اندر، ہمارے گاڈ میں، ہمارے اللہ میں، اس سپریم پاور میں کیا کوالٹیز ہونی چاہیے، کیا اتھارٹی ہونی چاہیے، کیا پاور ہونا چاہیے کہ ہم اس کے آگے جھکیں. جس کے آگے ہم اپنا ماتھا ٹیک رہے ہیں، جس کے آگے ہم جھک رہے ہیں، جس کو اپنا بڑا مان رہے ہیں، تو حقیقت میں اس میں اتنی کوالٹیز، اتنا پاور، اتنا پرفیکشن ہونا چاہیے نا. تو جج یور گاڈز، جج کرو کہ آپ جس کی پوجا کر رہے ہو، آپ جس کو اپنا رب مان رہے ہو، آپ جس کے آگے آپ اپنی پوری زندگی عبادت میں گزار رہے ہو، سجدے کر رہے ہو، ہاتھ جوڑ رہے ہو، منتیں کر رہے ہو، منتیں کر رہے ہو، تو کیا وہ اس لائق ہے؟ کیا وہ سپریم پاور ہے؟ کیا ہر نقصان اور فائدے کا وہ ذمہ دار، اکیلا ذمہ دار ہے؟ کیا وہ اتنا پاورفل ہے کہ ایک حکم پہ پورے یونیورس کو ختم کر دے، ایک حکم پہ سب کو اٹھا کر بٹھا دے؟ کیا وہ اتنا پاورفل ہے؟ تو یہ ہے حقیقی رب، یہ ہے حقیقی گاڈ، حقیقی جس کی عبادت کرنی چاہیے. وہ سپریم پاور کی عبادت کرو، اس اللہ کی عبادت کرو جس کے ایک اشارے پہ پوری دنیا بن گئی، جس کے ایک اشارے پہ پوری دنیا ختم ہو جائے گی، جو ساری کائنات کو، نہ صرف یہ ارتھ بلکہ اس جیسے 7 اور زمینوں کو اور آسمانوں کو چلا رہا ہے، انکاؤنٹیبل کریشنز کو پیدا کیا، کھلا رہا ہے، جلا رہا ہے، ان کو کنٹرول میں رکھا ہوا ہے. اس کی عبادت کرو. وہ ہے جس کے پاس کمپلیٹ اتھارٹی ہے، کمپلیٹ نالج ہے. وہ جانتا ہے آپ چھپ کے گفا میں، اندھیرے میں، دل میں کیا سوچتے وہ بھی جانتا ہے، کھلم کھلا سب کے سامنے اسپیکر پہ کیا کہہ رہے ہو وہ بھی سن رہا ہے، ہر ایک کو انڈیویجولی سن رہا ہے، ہر ایک کا انڈیویجول ریکارڈ رکھا ہوا ہے. وہ ہے حقیقی رب اللہ، اور وہ ہے حقیقی سپریم پاور جس کے آگے جو لائق ہے کہ عبادت کی جائے، جس کے آگے ہر انسان کو جھکنا چاہیے. اگر جس کی بھی آپ پوجا کرتے ہو، جس کو بھی اپنا خدا مانے بیٹھے ہو، اگر اس کے اندر یہ سارے کوالٹیز ہیں، دین خوشی سے مانیے، خوشی سے اس کی عبادت کیجیے. وہی ہے جو آپ کو فلاح دینے والا ہے. اگر کہیں ایک سنگل کوالٹی میں وہ لیکنگ ہے، یعنی اس کی، آپ کسی مورتی کی پوجا کر رہے ہو اور مورتی کی حفاظت آپ کو کرنی پڑ رہی ہے، یا اس کو چڑھاوے چڑھانے پڑ رہے ہیں، یا اس کو کھانا کھلانا پڑ رہا ہے، یا اس کے لیے بلی دینی پڑ رہی ہے، تو وہ آپ کا رب نہیں ہو سکتا. وہ پورے ورلڈ کا، پورے انسانیت کا، پورے یونیورس کا خالق نہیں ہو سکتا. اگر آپ ایک ہوا کی دیوی کو پوجا کرتے ہو اور وہ صرف ہوا کی دیوی ہے، وہ آگ کے آگے یا پانی کے آگے
یا کسی اور چیز کے آگے ہار مان جاتی ہے تو وہ ایکسٹریم یا ہول اینڈ سول سپریم پاور نہیں ہے. تو میرا بولنے کا مقصد ہے کہ عبادت صرف اس کی جانی چاہیے جو ہول اینڈ سول ہو، جو کل ہو، جو کمپلیٹ ہو، جس میں کوئی عیب، نقص، کمی نہ ہو، جو کسی کا محتاج نہ ہو. وہ ہے اللہ واحد، وہی ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہے. تو سوچئے، تھوڑا سا سوچئے، تھوڑا غور کیجئے. آج دنیا میں کچھ نہ کچھ ایگو ایشوز یا کوئی ڈر، یا دنیا میں میری پوری زندگی اتھل پتھل ہو جائے گی اگر میں اسلام لے آیا، میں ایک پرٹیکولر ریلیجن کا ماننے والا ہوں، میری ایک سوسائٹی ہے، میری ایک کمیونٹی ہے، وہ سب مجھے باہر کک آؤٹ کر دیں گے، میں کیسا لا الہ الا اللہ پڑھ لوں. اس ڈر سے اگر آپ آج ٹھٹک کر بیٹھ رہے ہو، حقیقت آپ کے دل پہ اتر رہی ہے، آپ کو سمجھ آ رہا ہے، آپ کا دماغ خود کہہ رہا ہے کہ ہاں ریئلی گاڈ شوڈ بی لائک دس. کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر، کسی کا محتاج نہیں ہونا چاہیے، ایکسٹریم سپریم اتھارٹی ہونی چاہیے، ایکسٹریم کمپلیٹ نالج ہونی چاہیے. وہ ہوگا گاڈ، ویسا ہونا چاہیے رب. جب آپ کا دماغ، آپ کی عقل، آپ کا انٹلیکچوئل خود کہہ رہا ہے، اس کے باوجود بھی جب آپ دیکھتے ہو کہ ارے میں اس کو مان جاؤں گا، لا الہ پڑھ لوں گا تو میری کمیونٹی مجھے کک آؤٹ کر دے گی، میرا کیا بنے گا، میری جاب چلی جائے گی، میری بیوی بچے چھٹ جائیں گے، میرے پیرنٹس مجھے گھر سے نکال دیں گے. اس ڈر سے اگر آپ اس حق کو دبا کر بیٹھ جاتے ہو، وہی کر رہے ہو جو آپ کے آبا و اجداد نسل در نسل، جنریشن در جنریشن کرتے آ رہی ہے، وہی سیم پریکٹس کر رہے ہو. ایون دو یو گاٹ دا لاجک ان مائی ورڈز، قرآن آپ کو ٹرو لگ رہا ہے، باتوں میں لاجک لگ رہی ہے، اس کے باوجود بھی اگر آپ دنیاوی فائدے اور نقصان کو دیکھ کر خاموش بیٹھ رہے ہو تو ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے. قیامت کے دن آپ پچھتاؤ گے، آپ کہو گے کہ کاش میں ایمان لے آتا، کاش اللہ تعالیٰ مجھے لوٹا دو. اب میں دوزخ بھی دیکھ لیا، آپ سپریم پاور ہو دیکھ لیا، میرے جو مشرک جس سے میں نے شرک کیا تھا، جو میرے دیوی دیوتا تھے یا میرے سو کالڈ گاڈ تھے یا گاڈ فادرز تھے، جو بھی تھے جن کو میں دنیا میں فالو کرتا رہا، سب غائب ہو گیا. آج کوئی بھی نہیں ہے، میں اکیلا پڑ گیا، کوئی مجھے آپ سے بچانے والا نہیں ہے. تو اللہ میں مان گیا تجھ کو، اب مجھے ایک بار بھیج دے، میں پکا پکا مومن بن کر آؤں گا، میں کبھی قرآن کو جھٹلاؤں گا نہیں. تو نو، اس ٹائم پہ آپ کا چانس ختم. جب یہ دن واقع ہو جائے گا تو کوئی واپسی نہیں ہے. دنیا پوری تباہ برباد ہو چکی ہے، اب کوئی واپسی نہیں ہے، اب کوئی واپس آ کر آپ اپنا مسلمان نہیں بن سکتے. تو میں یہ سارا کچھ اتنا 3-4 منٹ کی بات اس لیے کری، آج گولڈن چانس ہے. جس کے پاس تک بھی میرا یہ آڈیو پہنچا ہے، ایک بار اپنی ریجنل لینگویج میں قرآن کو پڑھو، سمجھو. ہزاروں لاکھوں کتابیں پڑھتے ہو، بڑے بڑے اسکالرز، بڑے بڑے آپ نے ڈگریز لے لی ہیں، ماسٹر ڈگریز لے لی ہیں، پی ایچ ڈی کر لیا ہے، ایک بار ایک سنگل بک نہیں پڑھی آپ نے. میری باتوں پر مت جاؤ، یہ اللہ کا کلام ساری ہیومینٹی کے لیے ہے. آپ کی جو بھی لینگویج ہے اس میں ایک بار قرآن کا ٹرانسلیشن موجود ہے، ایک بار پڑھ لو، جسٹ ایز اے بک آف نالج سمجھ کر پڑھ لو. اس کے بعد بھی آپ کا دل اگر کہے کہ نہیں میں جو کر رہا ہوں وہی صحیح ہے، تو آپ کی مرضی. جہاں تک بھی جس بندے کو بھی یہ لنک ملا یا اس نے کھول کر میرے آڈیو سنی ہے، یو آر دا لکیسٹ ون. شاید آپ چوزن ون ہو. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ کو حق تک لے جائے. اس دن کے اس خسارے سے، اس دوزخ میں پھینکے جانے سے، یہ لوزرز میں شامل ہونے سے اللہ آپ کو بچانا چاہتا ہے. اسی لیے میسج آپ تک آیا ہے، تو آڈیو کو پورا سنیے اور غور و فکر کریے، دوسروں تک پہنچائیے. ونس آئی ریکویسٹ یو اگین، ایک بار قرآن کو پڑھ لو، آپ کی جو لینگویج ہے اس میں اس کا ایک بار ٹرانسلیشن پڑھ لو، ایک بار اس پر ریسرچ کر لو. دیٹس اٹ، یو ول گیٹ دا ٹرو گائیڈنس. آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ سچ کر رہے ہو کہ غلط کر رہے ہو، کہ آپ صحیح ہو کہ نہیں ہو. یہیں پر میں سٹاپ کروں گی انشاءاللہ. اگلی آیتیں ہم اگلے لیکچر میں دیکھیں گے. جب تک کے لیے بنے رہیں، نوٹیفیکیشن آئے گا. جس نے بھی سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، تاکہ نیکسٹ آڈیو ہماری جب ڈالی جائے گی ویڈیو کے ساتھ تب آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حق کو جاننے والا، پھر اس پہ عمل کرنے والا، اس کو گلے لگانے والا بنائے، اور باطل کو ہمارے سامنے، جو جھوٹ ہے، جو باطل ہے، جو غلط ہے، اس کو ہمارے سامنے اوپن کر دے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور اس سے بچنے کی بھی ہدایت، توفیق، اور اس سے بچنے کے لیے بھی ہمیں اکوپ کر دے. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا ومنکم، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.